بلند پھر بلند آواز سے صلی اللہ. پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ عمل سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جتنا گناہ اتنی سزا، اور جزا جو ہے اس کے لیے کم سے کم 10 گنے کا اعلان کہ ایک نیک کام کرو گے تو 10 گنی اس کی جزا ملے گی، اور یہ کم سے کم. اس لیے دوسری جگہ جتنا بتایا ہے وہ دیکھیے 10 گنے سے کتنا زیادہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ لوگ جو اپنے مال کو راہ خدا میں صرف کرتے ہیں اس کی مثال مثل ایک دانے کے ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. تو اب کیا ہوا؟ ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے، تو جزا اب 10 گنی نہیں 700 گنی. نجف اشرف کے رؤسا میں شیخ حبیب عادلی تھے. میں نام سنا کرتا تھا کیونکہ عموماً رؤسا سے خود ملنے کا ذوق نہیں ہے، نام بہت سنتا تھا. تو ایک دفعہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھانے پر آپ کو مدعو کیا، گیا دعوت مومن کا بار انہوں نے ڈالا. تو مجھے تعجب ہوا کہ میں ان سے واقف بھی نہیں ہوں، یہ انہوں نے مجھے کھانے پر کیوں مدعو کیا. خیر میں نے کہا میں گھر نہیں جانتا. انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا اور آپ کو لے چلوں گا. وہ چونکہ وقت معین پر آئے اور مجھے لے گئے. اب میں سمجھا کہ کوئی وہی سے جیسے بڑے آدمی بہت سے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تو اس میں جو یاد آتا ہے اسے بھی اپنے تعلقات کی وسعت کے مظاہرے کے لیے بلا لیتے ہیں. کیونکہ بیچ میں ایک اور بات آ گئی کہ آج کل جو احکام الہیہ پر عمل ہوتا ہے اس میں بھی اپنے تعلقات کی نمائش ہوتی ہے. یہاں تک کہ افطار صوم کی دعوت ہے تو اس میں اکثر روزے دار نہیں بلائے جائیں گے، بلکہ بڑے لوگ جن کے متعلق گویا ان کے شایان شان ہیں ان سے تعلقات قائم کرنا، انہیں مدعو کیا جائے گا چاہے معلوم ہو کہ انہیں روزے سے کوئی مطلب نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ نام ہے افطار صوم کا اور حقیقت اپنے دوستی کے تعلقات کے مظاہرے کا مقصد ہے. ایسے ہی اکثر اعمال خیر نظر نیاز وغیرہ کی جاتی ہے اور اس سے جو مقصد غریبوں کا ہے، بلکہ غریب آئے تو ان کے کپڑوں کے میلے پن کو دیکھ کے ان کو رد کر دیا جائے گا، اور جو سفید پوش طبقہ یا سفید پوش سے اونچا ان کے حسب حیثیت ہے انہیں مدعو کیا جائے گا نظر نیاز پر. تو اب معلوم نہیں کہ ان معصومین کی بارگاہ میں ایسی نظر نیاز قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، اور خدا ان سے قبول کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اصل تو قبولیت خدا کی ہے. نظر ان کے لیے ہو مگر قبول کرنے والا اللہ ہے. تو اب یہ انسان جو کرتا ہے اس میں نمائش ہو گئی ہے بہت زیادہ. اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے گورنر کو یہی جز جو میں نے عرض کیا ہے اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے صفحات پر اپنے ایک عامل کو سخت خط لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ بصرے میں ایک شخص نے تمہیں مدعو کیا
صاحب اسرا میں سے ایک آدمی نے، اور تم وہاں بڑی تیزی سے گئے، یہ عتاب کے انداز ہے کہ بڑی تیزی سے بڑے شوق و ذوق سے وہاں گئے، اور مجھے تمہارے متعلق یعنی میرے گورنر ہوتے ہوئے، میرے عامل ہوتے ہوئے مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی کہ تم ایسے افراد کے یہاں دعوت میں جاؤ گے کہ جہاں غنیہم مدعو وعائلہم مجفو، جہاں دولت مندوں کو بلایا جاتا ہو اور غریبوں کو محروم پھیر دیا جاتا ہو۔ تو یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر ان کو تنبیہ فرمائی تھی، ہمارے یہاں اسی پر ان کو تنبیہ فرمائی تھی۔ ہمارے یہاں یہی صورتحال ہو گئی ہے اکثر عبادات کے انجام دینے میں کہ اس سے جو اصل مقاصد تھے وہ فوت ہو گئے، اور صرف اپنی ذاتی نمائش یا مادی مقاصد کا حصول یہ مد نظر رہا ہے۔ تو اب یہ جان اگر رضا الہی کے علاوہ کسی اور مقصد میں کسی بھی صورت سے صرف ہوئی تو وہ جان ضائع برباد ہوئی۔ تو اب جان کے دینے میں بڑے سوجھ بوجھ کی ضرورت ہو گئی۔ اب خالق نے اسے یوں کہا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو، تو وہ مشکل یہی درپیش ہوئی کہ ہر چیز تھی محتاج، لہذا قربانی کا تصور تھا، لیکن اب انسان سے بالا کر جو ذات ہے وہ نہ محتاج ہے نہ مرکز آفات ہے، تو اب اس کی خاطر کیوں کا قربان ہو، کس طرح اس کے لیے جان دے۔ تو اس مشکل کو آیہ قرآن نے ایک لفظ سے حل کیا ہے، اور وہ یہ کہ مقصد قربانی کو کس لفظوں میں ادا کیا ہے کہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں۔ اب ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ راہ عین منزل نہیں ہوتی، منزل اور ہوتی ہے، راہ اور ہوتی ہے۔ ہاں، راہ پر چل کے منزل ملا کرتی ہے۔ تو یہ مقصد راہ خدا کا یہ ہے کہ ان مقاصد کی خاطر جان دے جو اللہ کو پسند ہیں، ان مقاصد کی خاطر جان دینا، یہ فی سبیل اللہ جان دینا ہوا۔ مگر اب اللہ کی راہ کیوں کر معلوم، اگر منزل مادی ہو یعنی جسمانی تو اشارے سے بتائی جا سکتی۔ کوئی راستہ لے جانتا ہوتا، پوچھتا کہ ماڈل ٹاؤن کہاں ہے، مجلس جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کہاں ہے، تو انسان یا آ رہا ہوتا تو کہتا کہ میرے پیچھے چلو، اور یا انگلی سے بتا دیتا کہ دیکھو یہ ہے۔ لیکن یہاں راستہ جس کا ہے وہ جسم و جسمانیات سے بری، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، کسی سمت خاص میں نہیں کہ ادھر اشارہ کیا جائے، کسی مکان میں مقید نہیں کہ ادھر کہا جائے۔ کوئی سمجھے کہ کعبہ ہے تو ادھر رخ کر دے کہ یہ ہے، تو جی یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، جتنے خانہ خدا کہتے ہیں اور بیت اللہ کہتے ہیں، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ وہاں رہتا ہے۔